سنی مسلمانوں سنو، اگر تمہیں کسی کی تقریر سے اضطراب ہو تو یہ چیلنج کل دیوبندیوں تک پہنچا دینا، دیوبندی سن رہے ہو تو ان تک پہنچا دینا کہ 3 موضوع میں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر دیوبندیوں میں طاہر گیاوی کے اندر علمی غیرت ہے تو وہ مجھ سے مناظرے کے لیے تیار ہو جائے۔ 3 موضوع ہوں گے۔ تمہارے اکابرین 1857 سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا دیوبندی مسلک کا، دیوبندی عقیدے کا، سب کے سب سنی تھے۔ ایک تو یہ موضوع ہوگا۔ دوسرا موضوع یہ تینوں اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ آزادی کے وقت انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا اور آزادی حاصل کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا ہے، حریت پسندوں کا ساتھ نہیں دیا ہے، انہوں نے ساتھ انگریزوں کا دیا ہے، انگریزوں کا دیا ہے۔ کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی کتاب میں پروف موجود ہے، ان کے علماء نے بیان کیا ہے۔ تھانوی صاحب کو انگریز 600 روپیہ دیتے تھے۔ یہ 2 دیوبندی مولوی آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اس وقت ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے۔ تبلیغی جماعت کو حاجی رشید احمد کے ذریعے سے فنڈ ملتا تھا، پھر بند ہو گیا۔ یہ ساری پروف ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور تیسرا موضوع یہی کہ یہ تینوں اخلاق کے اعتبار سے بھی بالکل گئے گزرے تھے۔ طاہر گیاوی ان کی شرافت ثابت کریں اور میں ثابت کروں گا کہ یہ لوگ بالکل گندی ذہنیت کے نشان تھے۔ تم مجدد کہتے ہو، حکیم الامت کہتے ہو، شرافت ثابت کر کے بتا دو۔ یہ تینوں شریف انسان تھے، مبارک پور کے دیوبندیوں کو میں کہوں کہ ان کی شرافت تم ثابت کر کے دکھا دو۔ یہ 3 موضوع ہے، کبھی یہ مناظرے کے لیے راضی نہیں ہوں گے اور بڑے ہیلے بہانے کریں گے، ہم اس سے مناظرہ نہیں کریں گے، ہم اس سے مناظرہ نہیں کریں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ طاہر گیاوی اعلیٰ حضرت کی شان میں بکواس کرتے ہو، دھوتی جاتے ہو تو صدر شریعہ کی شان میں بکواس کرتے ہو، ہمارے اکابرین کو تم کی شان میں بکواس کرتے ہو۔ سنو، میں تمہارے اکابرین کے ساتھ بارے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، اگر اپنے باپ کی حلامی اولاد ہو تو مبارک پور کی سرزمین پر یوسف رحمان سے مقابلے کے لیے آ جاؤ میدان میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور حافظ ملت تحفظ سنیت کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور سن لو، یہ جہاں جاتا ہے سنیوں کی دل آزاری کرتا ہے، ہر علاقے میں پتھر برسائے جاتے ہیں، اسٹیج سے بھاگنا پڑتا ہے۔ اب آؤ، بہت ڈینگ مارتے ہو، میرے سامنے آؤ، ان 3 موضوعات کو ایکسپٹ کرو، قبول کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو مبارک پور کے مسلمان خود سمجھ جائیں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور یہ سب بہانے بازی نہیں کرنا کہ یہاں پہ یہ ہے وہ ہے تو میں اس سے مناظرہ کروں گا، نہیں۔ ارے میں علامہ عبدالشکور صاحب کا میں غلام ہوں، میں ان کا کفش بردار ہوں، تم مجھ سے مقابلہ کر کے دیکھ لو، مجھ سے مناظرہ کر کے دیکھ لو۔ لیکن یاد رکھنا، میں کچی گولی کھیلنے والا نہیں ہوں، میرے پاس مواد ہے، میرے پاس میٹر ہے، میں تمہاری عوام کو بھی متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ جب مناظرے میں وہ سارا مواد اور میٹر آئے گا تو یاد رکھنا، میں مفتی مطیع الرحمان صاحب جیسا شریف انسان نہیں ہوں کہ جب تم ان کی عزت سے کیچڑ اچھالو تو وہ اللہ کے لیے صبر کر کے رہ جائے۔ میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا اور ترکی بترکی بات کروں گا، اور یہ ثابت ہو جائے گا ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ تمہارے اکابرین انگریزوں کے ایجنٹ ہے یا ہمارے اکابرین ایجنٹ ہے۔ تو یہ مناظرے کا خرچہ انشاءاللہ ہم برداشت کریں گے۔ مناظرے میں جتنا خرچہ ہوگا اس کے جو ایکسپینسز ہوں گے وہ ہم برداشت کریں گے۔ یہ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بار بھی میں کسی کے اوپر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ میں کسی کے اوپر ڈالنا نہیں چاہتا، یہ بھی ہم برداشت کریں گے۔ لیکن جو بندی آئیں اور صرف طاہر گیاوی سے، اور ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ جب تم مناظرے کے لیے آؤ گے تو روح قاسمی بھی تو آئے گی تمہاری مدد کے لیے۔ انشاءاللہ ہماری مدد کے لیے
اجمیر سے غریب نواز آئیں گے، واہ واہ، زندہ باد، سبحان ہماری اللہ مدد سبحان کے اللہ، لیے بغداد سے غوث پاک آئیں بے شک، بے گے، شک۔ ارے ہماری مدد کے لیے مدینے سے رحمت للعالمین آئیں گے۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں پھر رہے ہو تم، کس خمار میں ہو تم، لاؤ روح قاسمی کو اور پھر دیکھو کہ وہ کس طرح سے ذلیل ہوتی ہے اور رسوا ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔